بسم اللہ الرحمن الرحیم. سچ ٹو مچ میں خوش آمدید اور احمد محمد کی جانب سے السلام علیکم. ناظرین، آج کل رات کو 7 سے 11 کے درمیان وہ جو جھوٹ کے پروگرام نشر کیے جاتے ہیں جن کو نام نہاد ٹاک شوز کہا جاتا ہے، جس میں ممتاز صحافی ممتاز سیاستدانوں سے ممتاز کے بارے میں ممتاز سی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ادر پروگرام تو خیر انہی باتوں میں ضائع ہوتا ہے کہ جی میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، وہ بڑے بڑے محترم ہیں، میں تمہارا بڑا محترم ہوں، تم میری بڑی محترم ہو. اسی میں آدھا پروگرام تو خیر اسی میں چلا جاتا ہے. مگر آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ نون لیگ کی طرف سے بات کرنے کے لیے دو صاحبان بڑے کثرت سے آپ کو آج کل نظر آتے ہیں. یہ دونوں صاحبان میں ایک تو مشہور و معروف وہ عطا اللہ تارڑ صاحب ہیں. عطا اللہ تارڑ صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے رفیق تارڑ جو بریف کیس والے جج تھے ان کے بیٹے ہیں، یا میرے خیال ہے پوتے ہیں شاید. اور دوسرے جو اگر وہ تھک جائیں جھوٹ بول بول کے تو یہ دوسرے صاحب انہوں نے بھی تازہ انہوں نے مقرر کیے ہیں، نون لیگ کی طرف سے مقرر ہوئے ہیں. یہ جی سینیٹر عفنان اللہ خان. بہرحال جو ٹاک شوز میں جو پروگرام کے آگے لکھا تھا وہاں لکھا ہوتا تھا صرف سینیٹر عفنان اللہ. تو میں نے تھوڑا سا میں جاننا چاہیے یہ سینیٹر عفنان اللہ ہے کون، کیونکہ میں پہلے نہیں جانتا تھا اس کو. تو میں نے تھوڑا سرچ کیا تو پتا چلا جی یہ ڈاکٹر، ان کا پورا نام ڈاکٹر عفنان اللہ خان ہے، اور یہ مشاہد اللہ خان کے صاحبزادے ہیں. تو وہاں سے مجھے پھر اندازہ ہوا کہ ہو ٹھیک اس لیے بندہ اتنی ڈٹائی سے اور اتنی بغیر یعنی کہ ضمیر کو دبا کے جو جھوٹ بول رہا ہے، تو یہ اتنی روانگی اس کے جھوٹ میں کس طرح ہوتی ہے. اگر آپ کو مشاہد اللہ خان یاد نہیں تو میں آپ کو یاد دلانے کے لیے میں آپ ان کی ایک بڑی مشہور تقریر سنا دیتا ہوں، جو کہ نون لیگ والے اکثر آپ کو مختلف فیس بک پہ پوسٹوں پہ اور کافی جگہوں پہ وہ ٹویٹر پہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. زمیں بیچ ڈالی، زمن بیچ ڈالا، لہو بیچ ڈالا، بدن بیچ ڈالا، اور کیا میرے گلشن کی ہر شے کا سودا. شجر بیچ ڈالا، چمن بیچ ڈالا، اور کیے تھے نوکریوں اور مکانوں کے وعدے. میری جائے مرکز کفن بیچ ڈالا، اور میں روٹی میں کپڑوں میں الجھا رہا. ایک نشائی نے میرا وطن بیچ ڈالا. جناب آصف علی زرداری صاحب. جی تو ناظرین، آپ نے سنا ہوگا، اب آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ مشاہد اللہ خان صاحب کون تھے. خیر یہ اگر ان کا ایک اور تعارف بھی ہے، مشاہد اللہ خان پی آئی اے والے جنہوں نے پی آئی اے کی تو تباہی میں کلیدی رول ادا کیا. وہ بہرحال ایک علیحدہ کہانی ہے، اس کے بارے میں ایک علیحدہ وی لاگ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. آج کا وی لاگ میں یہ میں دو چیزیں بتانا چاہ رہا تھا کہ ایک تو یہ جو عفنان اللہ خان صاحب یہ جو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، تو اگر آپ ان کے جھوٹ کو ایویلویٹ کرنا چاہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں. کیونکہ بعض کا جو ہوتا ہے کہ سچ بھی خیر بول دیتے ہیں کس جگہ پہ، بعض کا بے ضرر جگہ پہ سچ بھی بولنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، لیکن زیادہ تر ان کا تقریباً ہر بیان جھوٹ ہی ہوتا ہے. تو وہ جھوٹ ان کا ایویلویٹ کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے کچھ ڈیٹا آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ ہے جی ورلڈ بینک کا ڈیٹا ہے، یہ گوڈز ایکسپورٹ، اور جو ان کے خیال میں جب ان کے جو باؤ جی کے دور میں میاں صاحب نواز شریف کے دور میں جو ترقی کے دعوے ان کا باپ کرتا کرتا مر گیا، تو وہ ترقی کے دعوے کتنے ترقی تھی، کتنے دعوے تھے، کیا حقیقت تھی، میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. یہ ڈیٹا آپ کے سامنے ہے جی، ورلڈ بینک کا ڈیٹا ہے. گوڈز ایکسپورٹ کرنٹ یو ایس ڈالر، پاکستان کا نام آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا. تو میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ میری ہر وی لاگ میں یہ ڈیٹا شامل ہونے کی جو وجہ بڑی سادہ سی ہے، کیونکہ پاکستان میں جھوٹ اس قدر بولا جاتا ہے کہ اس میں کبھی کبھار سچ بھی دب جاتا ہے، بلکہ اکثر اوقات سچ بھی دب جاتا ہے. اس لیے میں کوئی بھی بات زبانی نہیں کرنا چاہ رہا، میں چاہتا ہوں کہ جو بھی بات کروں اس کا ڈیٹا آپ کے سامنے رکھوں. اگر کسی بک کا حوالہ دوں تو بک کا پیج نمبر آپ کے سامنے ہو، اور آپ کو میرے ہر وی لاگ میں یہ چیز نظر آئے گی. بہرحال
اس ڈیٹا کے بارے میں تھوڑی سی تفصیلات میں آپ کو بتانی شروع کرتا ہوں. یہ دیکھیں جی 2007 کا سال ہے جب جناب مشرف کی حکومت کا آخری سال شروع ہونے لگا تھا. 2007 کے اینڈ پہ 18 ارب پاکستان کی جو ایکسپورٹ تھی 18 ارب ڈالر 18 ارب 21 کروڑ 80 لاکھ ڈالر تک پہنچی. اور 2008 جب یہ آخری سال تھا جناب مشرف کی حکومت کا آخری سال تھا تو اس آخر سال کے اینڈ تک پاکستان نے پہلی دفعہ 21 ارب 22 کروڑ 40 لاکھ ڈالر کی ایکسپورٹ کی اور پاکستان نے پہلی دفعہ 20 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس کا جو مائل سٹون تھا اس کو کراس کیا. اس کے بعد زرداری صاحب آگے ایکسپورٹ گر کر 18 ارب 35 کروڑ 60 لاکھ ڈالر پر چلی گئی, پھر تھوڑی بڑی, پھر 21 ارب 48 کروڑ 10 لاکھ ڈالر, پھر 26 ارب 32 کروڑ 80 لاکھ ڈالر. 2012 آیا 24 ارب تقریباً 80 کروڑ ڈالر. 2013 زرداری کا آخری سال تھا. زرداری کے آخری سال میں جاتے جاتے ایکسپورٹ اس نے 25 ارب 11 کروڑ 50 لاکھ ڈالر تک پہنچائی. یہ تھا جی نواز جہاں پر زرداری کا دور ختم ہوتا ہے. اب باؤ جی کا میاں صاحب کا دور شروع ہوتا ہے. اب میاں صاحب نواز شریف کے دور میں ایکسپورٹ کی جو صورتحال ہے, جو کہتے ہیں چمن بیچ ڈالا زمن بیچ ڈالا, یہ ہوتا ہے جی چمن بیچنا اور زمن بیچنا, بلکہ ضمیر بیچنا, بلکہ شرم بیچنا, بلکہ بے حیائی بیچنا, بلکہ عزت بیچنا, یہ ہوتی ہے. یہ ہے جی عزت بیچنے کی داستان آپ کے سامنے نظر آئے گی. 14 آیا 24 ارب ایکسپورٹ گر گئی, 24 ارب 77 کروڑ 70 لاکھ ڈالر. پھر گری 22 کروڑ 22 ارب 70 کروڑ 7 لاکھ ڈالر, اور گری 21 ارب 82 کروڑ ڈالر. یعنی کہ بمشکل اس ویلیو تک پہنچی جتنے میں مشرف 2008 کے اینڈ تک پہنچا کے گیا تھا. پھر ایکسپورٹ میں کچھ بہتری آئی. 2017 میں 23 ارب 16 کروڑ 30 لاکھ ڈالر, اور 2018 جو آخری سال تھا نواز شریف کی حکومت جہاں پر ختم ہوگی, آؤٹ ہوگی, پاکستان کی ایکسپورٹ 24 ارب 84 کروڑ 20 لاکھ ڈالر پہنچی. یعنی کہ اگر آپ اس کا موازنہ کریں زرداری کی آخری ایکسپورٹ کے ساتھ 2013 کے ساتھ, تو یہ وہاں تک بھی نہیں پہنچ سکی, 25 ارب ڈالر سے بھی گر گئی. اس کے بعد عمران خان کا دور شروع ہوا 2018 اور 19 کے درمیان. وہ کووڈ والا معاملہ آپ کو پتہ ہے, لیکن ایکسپورٹ تقریباً مینٹین رہی, تھوڑی سی ایکسپورٹ ڈاؤن کی. لیکن 20 میں جو ڈیزاسٹرس افیکٹ آیا, ایکسپورٹ گر کے 21 ارب 94 کروڑ 30 لاکھ ڈالر پر آ گئی. 21 کا ڈیٹا بھی اپڈیٹ نہیں ہوا, جیسے ہوگا میں آپ کو اس کے بارے میں آگاہ کروں گا. یہ تھی جی باؤ جی کے دور کی ترقی. لیکن اصل جو چیز میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ اکیلے میچ کھیلیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں. یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان بڑی تیز رفتاری سے ترقی کر رہا تھا. یاد رکھیں کسی ملک کی ترقی اس کی ایکسپورٹ کی مدد سے ناپی جاتی ہے. اور کسی ملک کے ایکسپورٹس نہیں ہے, وہ جتنے مرضی دعوے کر لیں ترقی کے, وہ سب جھوٹ نام ہے, وہ سب دیوانے کا خواب ہے. جب تک آپ ملک کی ایکسپورٹس میں آپ اضافہ نہیں کریں گے ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. بہرحال اب یہ اکیلے میچ کھیلنے کا مزہ نہیں ہے, تو اس میں ہم بنگلہ دیش کو بھی شامل کرتے ہیں تاکہ آپ کو نظر آئے کہ حقیقی ترقی کیا ہو رہی تھی اور کہاں ہو رہی تھی. یہ ہے جی, یہ آپ کے سامنے ڈیٹا آ گیا. اب ہم اس میں شامل کرتے ہیں جی بنگلہ دیش کو. یہ بنگلہ دیش آ گیا جی. آپ دیکھیں یہاں پر آپ غور سے دیکھیے گا, یہ جو گرین کلر کی لائن نظر آ رہی ہے یہ بنگلہ دیش ہے اور اس کے نیچے پاکستان ہے. 2007 کے آخر تک پاکستان بنگلہ دیش سے کہیں اوپر تھا. پاکستان کی ایکسپورٹ 18 ارب ڈالر سے زیادہ تھی, بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ 12 ارب ڈالر سے کچھ زیادہ تھی. 8 میں بھی پاکستان بنگلہ دیش سے بہت اوپر تھا. 2009 میں بھی پاکستان بنگلہ دیش سے اوپر تھا, لیکن دونوں کے درمیان جو گیپ ہے وہ کافی حد تک کم ہو چکا تھا. 10 آیا, یاد رکھے 2009 زرداری کی حکومت کا پہلے سال کا اینڈ تھا. پھر زرداری صاحب کا ایک سال اور گزر گیا. پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ایکسپورٹس کا فرق کم ہوتا گیا.
11 میں اور کم ہو گیا. 12 میں پاکستان اور بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس تقریباً برابر ہو گئی. یہ دیکھیں 24 ارب 90 کروڑ ڈالر اور پاکستان کی نیچے آ گئی 24 ارب تقریباً 80 کروڑ ڈالر. اس کے بعد میاں صاحب کی ترقی کا دور شروع ہوا. دیکھیں بات یہ ہے چاہے کوئی نون لیگی یہ ویڈیو دیکھے یا پی ٹی آئی کا بندہ دیکھے, مقصد اس ویڈیو کا نون لیگ کے خلاف پروپیگنڈا نہیں ہے. ان ویڈیوز کا میرے وی لاگز کا مقصد صرف اور صرف آپ کو سچ دکھانا ہے. یہ سچ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے. جس دور میں یعنی کہ وہ جو ایک اخباروں میں پڑھتے تھے نا کہ پاکستان کی ساری انڈسٹری بنگلہ دیش شفٹ ہو رہی ہے یا ہو گئی ہے, یہ چھوٹی چھوٹی خبریں آتی تھی. یہ جو شام کے ٹائم یہ جو روزانہ کے جو ٹاک شوز کا ڈرامہ چلتا ہے نا 7 سے 9 کے درمیان, اس میں یہ ان چیزوں کے بارے میں کبھی بھی نہیں بتاتے, کیونکہ عام بندے نے اخبار پڑھنی چھوڑ دی ہے. اس لیے صحافت کا ڈرامہ جاری رکھنے کی اخباروں میں چھوٹی چھوٹی خبریں آ جاتی تھی, ٹاک شوز میں نہیں بتاتے تھے, تاکہ عام پبلک کو جس حد تک ہو سکے. یہ سارے اینکر, یہ کسی ایک کا نام نہیں میں لوں گا, اے ٹو زی تمام اینکر انہوں نے پاکستان کے عوام کو خواب غفلت میں رکھنے کی کوشش کی, لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. یہ عجیب ترقی آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے, یہ ترقی ہو رہی تھی. یہ دیکھیں ترقی, میاں صاحب کا دور شروع ہوا. یہ 13 جیسے دور سٹارٹ ہوا ہے, زرداری بھی پہلے حصہ کچھ ڈال چکا تھا. زرداری کے دور میں اینڈ پہ ہی نا 3 ارب ڈالر سے بنگلہ دیش ہم سے جیتنا شروع ہو گیا. میاں صاحب کا دور شروع ہوا ہو چکا ہے, پہلا سال گزرا ہے, فرق ہمارا 5 ارب ڈالر پہ چلا گیا, 29 ارب بلکہ 30 ارب ڈالر, اور یہاں پہ چیری سمجھ تقریباً 5 ارب ڈالر کا فرق. اب جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے پاکستان کی ایکسپورٹ کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہیں اور بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہیں. یہاں پر اگر میرا کوئی بنگالی بھائی ویڈیو دیکھے ہوئے یہ نہ سمجھے میں اس کے خلاف بات کر رہا ہوں, میں صرف اپنے ملک کے غداروں کی یہ پاکستانی عوام کو اس کی رپورٹ دکھا رہا ہوں. اور یہ بنگلہ دیش سے موازنہ کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ہمارا اور بنگلہ دیش کا جو آپس میں جو ڈیل لنک ہوا تھا وہ تو ابھی تک ایک نظریاتی سا کلیش چلتا آ رہا ہے, لیکن یہ بنگلہ دیش کے خلاف یہ ویڈیو بالکل بھی نہیں ہے. میرا وی لاگ کسی بھی طرح بنگلہ دیش کے خلاف نہیں ہے. 2016 میں دیکھیں جی, بنگلہ دیش 34 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ سے اوپر چلا گیا, پاکستان 21 ارب ڈالر, 13 ارب ڈالر کا فرق. نون لیگ کی دھیان سے سن لیں, نون لیگ کی دوبارہ دیکھیں, 2016 34 ارب ڈالر بنگلہ دیش, پاکستان 21 ارب ڈالر, یعنی 14 ارب ڈالر کا فرق. ایک اور سال گزرا اور ترقی دیکھیں, پاکستان 23 ارب ڈالر, بنگلہ دیش 35 ارب ڈالر. یاد دیکھیں پھر 12 ارب ڈالر کا فرق. پھر ایک اور سال گزرا 2018, میاں صاحب نواز شریف کی دور کا آخری سال, کرتوت کارکردگی آپ کے سامنے. بنگلہ دیش 38 ارب 68 کروڑ 20 لاکھ ڈالر اور پاکستان 24 ارب 84 کروڑ 20 لاکھ ڈالر, یعنی تقریباً 14 ارب ڈالر سے زیادہ کا فرق. اس طرح پاکستان کی ساری انڈسٹری بنگلہ دیش شفٹ ہوئی, اور یہ تھا جی یہ ترقی کے جھوٹے بے شرم دعووں کی حقیقت. اور آگے چلیں جی, پھر عمران خان کا دور شروع ہوا 2019, یہاں پر 38 ارب ڈالر اور یہاں پر 24 ارب ڈالر, تقریباً وہی لیول جو ہے مینٹین رہا. آپ کو کہے گا جی عمران خان نے آتے ترقی کیوں نہیں ہوئی, اور بھائی مشینری سیٹ کرنے میں موٹر سائیکل خراب ہو جائے نا, اگر موٹر سائیکل میں کوئی بڑی خرابی ڈال دے, کوئی بغیر آئل کے موٹر سائیکل چلتا رہے, اس کو بھی ٹھیک ہونے میں ٹائم لگ جاتا ہے. تو یہ تو پورا ملک تھا جس میں ساری مشینوں کو جو زنگ لگ گیا تھا ان کو ٹھیک کرنا تھا. یہ جو سسٹم تباہ کر کے گیا تھا میاں صاحب, یہ سسٹم کو صحیح کرنا تھا, ٹائم لگتا ہے اس کو کرنے میں. اتنے آپ کیا بولتے ہیں بولے نہ ہو, جو اتنے کیا بولتے ہیں بے صبرے نہ ہو, ٹائم لگے گا. لیکن بہرحال آپ کے سامنے ہے. لیکن ایک
کارکردگی آپ کو اس میں بھی نظر آئے گی عمران خان کی. 2019 سے 20 کے دوران آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ گر کر 38 ارب ڈالر سے گر کر 32 ارب ڈالر پر آ گئی. تقریباً 6 ارب ڈالر ایکسپورٹس بنگلہ دیش کی گر گئی. مگر پاکستان کے ایکسپورٹ میں کتنا فرق پڑا؟ پاکستان میں ایکسپورٹ میں فرق پڑا جی. یہاں پر 24 ارب ڈالر تھی, یہاں پر تقریباً 23 ارب ڈالر, یعنی کہ 1 ارب ڈالر سے ہماری ایکسپورٹ کم ہوئی. مگر بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ میں 6 ارب ڈالر کمی واقع ہوئی. اور جو 2021 ہے اس میں تو بہت بہتر صورتحال ہے, لیکن وہ ڈیٹا جب آئے گا تو تب میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا. اب اس کو ذرا مزید واضح کرنے کے لیے میں ایک تھوڑی سی نا آپ کو ایک اور فگر دکھاتا ہوں جس میں دونوں چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. اس کو بولتے ہیں نیٹ ریٹ. نیٹ ریٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نیٹ ڈفرنس نکال لیتے, یعنی کہ اگر میں نے کوئی چیز بیچی ہے اور چیز خریدی ہے, اگر میں نے 10 ڈالر کی چیز بیچی ہے اور 12 ڈالر کی خریدی ہے تو جو نیٹ ڈفرنس ہوگا وہ 2 ارب ڈالر ہوگا. تو اسی چیز کو نیٹ ریٹ میں آپ اس کو اگر آپ میچ کریں تو اس سے آپ کو بات بالکل ہی آسانی سے سمجھ آئے گی کہ کیا کرتوت ہے. یہاں پر دونوں ملکوں کی جو کرتوت ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے, لیکن پاکستان کی زیادہ بری ہے. 2007 میں بنگلہ دیش کا جو نیٹ ریٹ تھی وہ منفی 4 ارب ڈالر تھی, یعنی کہ بنگلہ دیش نے جو چیزیں ایکسپورٹ کی ہیں دوسرے ملکوں کو بیچی ہیں اور باہر سے جو منگوائی ہیں اس کے درمیان 4 ارب ڈالر کا خسارہ تھا بنگلہ دیش کو 2007 میں. مگر پاکستان کا جو خسارہ تھا وہ 10 ارب ڈالر تھا. 2008 کا اینڈ آیا, یہ میں دوبارہ یاد کر دوں, یہ مشرف کا جنرل مشرف کی حکومت کا آخری سال تھا. بنگلہ دیش کا جو خسارہ تھا وہ 6 ارب ڈالر تھا, پاکستان کا 16 ارب ڈالر تھا. 9 آیا جی, بنگلہ دیش منفی 4 ارب 62 کروڑ 60 لاکھ ڈالر, پاکستان منفی 10 ارب 18 کروڑ ڈالر. اور پھر یہ ہمارا خسارہ یہاں سے آپ دیکھیں خسارہ جو ہے وہ 2010 کے بعد 2011 میں پاکستان کا 12 ارب ڈالر, بنگلہ دیش کا 8 ارب ڈالر. یا بنگلہ دیش کا دیکھیں خسارہ کم ہوتا چلا جائے گا, یہاں پر کم ہوتا چلا جا رہا ہے. مگر اور پاکستان کا جو خسارہ ہے وہ کم, اس لحاظ سے کم نہیں ہو رہا. 16 ارب ڈالر, 17 ارب ڈالر 14 میں, اور 15 میں پھر مائنس 17 ارب ڈالر, 16 میں مائنس 20 ارب ڈالر, 17 میں مائنس 29 ارب ڈالر, یعنی کہ تقریباً 30 ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ. اب اندازہ کریں کوئی ملک کس طرح ترقی کا دعویٰ کر سکتا ہے جب وہ اتنا زیادہ تجارتی خسارہ کر رہا ہو. اور 2018 آیا تو یہ تجارتی خسارہ 31 ارب ڈالر تھا, اور یہ پاکستان کی کمر توڑنے کے لیے کافی تھا. بہرحال یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے. بنگلہ دیش کا تجارتی خسارہ یہاں پر چیک کرتے ہیں, پاکستان کا آدھا تقریباً. پھر 2019 آتا ہے جی. 2019 میں پاکستان کا خسارہ کم ہو کر منفی 22 ارب 88 کروڑ 10 لاکھ ڈالر پہ آ گیا, اور بنگلہ دیش کا خسارہ کم ہو کر منفی 15 ارب پہ آ گیا. اور 2020 کے اینڈ تک پاکستان کا خسارہ منفی 21 ارب 58 کروڑ 90 لاکھ ڈالر پہ تھا, اور بنگلہ دیش کا منفی 16 ارب 38 کروڑ 20 لاکھ ڈالر. تو ناظرین یہ ہے جی حقیقت. اس زمن بیچ ڈالا چمن بیچ ڈالا, ایک بے شرم مرتے مرتے تو مر گیا مگر ضمیر بیچ ڈالا. آگے پتا چلے گا کیا کیا بیچ ڈالا, فرشتے بتائیں گے کہ کیا کچھ کر ڈالا. یہ ساری حقیقتیں اگلی دنیا میں کچھ لوگوں کو تو نظر آ رہی ہوں گی, لیکن پاکستان میں جو نوجوان ہیں, یہ میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ وہ نوجوان ہیں تاکہ انہیں پتا چلے کہ اصل حقیقت کیا ہے. بات قسمتی سے ہمارے جو
بابے ہیں نا جتنے بھی آپ کہہ لیں، یہ جو ممتاز کالم نگار، ممتاز صحافی، ممتاز دانشور، یہ کوئی ممتاز نہیں، یہ صرف ممتاز اداکار آئے ہیں. ان کو ممتازگی حاصل ہے صرف اپنا ضمیر بیچنے میں، ان کو ممتازگی حاصل ہے صرف جھوٹ بولنے میں. یہ آپ کو سچ کبھی نہیں بتائیں گے، کیونکہ سچ بتانا ان کی فطرت میں نہیں ہے. اگر ان سچ بتایا ہوتا تو بہت سے لوگ صحیح فیصلہ اپنے ووٹوں کے بارے میں کم از کم کر سکتے تھے. بہرحال جی ناظرین، آپ کے سامنے یہ ثبوت، یہ ویڈیو، یہ ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے حاضر ہے. اب آپ خود فیصلہ کریں اور خدا کے لیے ضمیر کے مطابق فیصلہ کیجیے گا، سچ کے مطابق فیصلہ کیجیے گا. اور یاد رکھیے گا، یہ ووٹ ایک دفعہ کاسٹ ہو گیا، یہ آپ کی لوہے محفوظ پہ لکھ دیا جائے گا، اور قیامت کے دن تک آپ سے سوال کیا جائے گا کہ یہ آپ کو پتا تھا کہ فلاں بندہ جھوٹا ہے، فلاں بندہ بے ایمان ہے، پھر تم نے اس کا ساتھ کیوں دیا؟ تو اس لیے اپنے ضمیر کا سودا مت کیجیے. ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اس کو دیکھ کر سودا کیجیے، اپنے ضمیر کی اپنا ووٹ کاسٹ کیجیے، اپنے ضمیر کا سودا مت کیجیے. بہرحال آپ کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.